اپنی خواہشات کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. کائنات کی پوری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور تسبیح کرتی ہیں. ایک واقعہ مختصر آپ کو بتا دوں کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے جب نزلۃ المجالس کا واقعہ ہے, جب وہ آیت پڑھے وما من شیء الا یسبح بحمدہ, کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو جب وہ آیت پڑھے تو ان کے دل میں خیال آیا کیا جب کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا, ہمیں چیز سننے میں کیوں نہیں آتی. جیسے ہی وہ سوچے انہیں پیشاب لگا, پیشاب لگنے کے بعد وہ گھر کے باہر نکلے. جب گھر کے باہر گئے تو لوٹا اٹھانا چاہے تو لوٹا سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی, گھبرا گئے, چھوڑ دیے لوٹے کو کہ جس لوٹے سے اللہ کی آواز آ رہی ہو اس لوٹے کو پیشاب میں کیسے یوز کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, چھوڑ دیے. آگے گئے تو ایک پتھر پہ ٹیلے پہ نگاہ پڑی, اس کو اٹھانا چاہا اس سے بھی اللہ اللہ کی آواز آنے لگی اور گھبرا گئے, اس کو بھی چھوڑ دیے. جتنی چیزوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ان چیزوں سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے. پریشان ہو گئے, جاؤں تو کہاں جاؤں, کروں تو کیا کروں. غیب سے آواز آئی, ہاتھی پہ غیبی کی آواز آئی, اے بندے بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. غیب سے آواز آئی, اے بندے بات تو سمجھ آ گئی, سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں دوسرے چیزوں کی آوازوں کو تم تک اس لیے نہیں پہنچاتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی کا کاروبار نہ رک جائے, تمہارا کاروبار حیات نہ رک جائے, اس لیے میں ان سب کی آواز کو تک نہیں پہنچاتا ہوں. انہوں نے فوراً توبہ کیا اور اللہ کے بارے میں سجدہ کیا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے, اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے آئے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. یاد رکھو انسان کے دل میں جس قدر تقویٰ ہوگا, انسان جس قدر اللہ سے ڈرے گا, اسی قدر اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا چلا جائے گا. قرآن مقدس کی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک وہی بندہ سب سے زیادہ معزز ہے, وہی بندہ سب سے زیادہ مکرم ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تقویٰ ایک عظیم دولت ہے جس کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں متقی آدمی ہے, پرہیزگار آدمی ہے. تقویٰ کوئی معمولی چیز ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے, رس بس جائے کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے, کسی بھی حال میں ہو ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. ہر کام میں سوچے کہ ہم یہ کام کر رہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا, اللہ کہیں غضبناک تو نہیں ہوگا. تقویٰ اس کا نام ہے. یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا, روزہ رکھنے لگا, زکات دینے لگا تو متقی بن گیا. متقی ہونے کے لیے بھی اپنی تمام خواہشات کو نکالنا پڑتا ہے, تمام نفسانیت کو دور کرنا پڑتا ہے, تب جا کے کوئی انسان اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بنتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہی پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. نہ اتنا سخت بنایا کہ تم اس پہ ٹہل نہ سکو, نہ اتنا گولا بنایا کہ تم پھسل کے نیچے آ جاؤ. اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے. اس پروردگار کی عبادت کرو. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا ہے.
परवरदिगार की इबादत करो। वअंज़ला मिनस्समाइ माअन, और उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया। फ़अख़रज बिही मिनत-तमराति रिज़्क़न लकुम, फिर उसके जरिए फलों को निकाला तुम्हारे खाने के लिए। जमीन आसमान से पानी नाज़िल किया, फिर उसके जरिए फलों को निकाला तुम्हारे खाने के लिए। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो ये लोगों अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, ये सब जानते हुए अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। तुम सब जान रहे हो पालने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। चांद और सूरज को तुम्हारे लिए बनाया, शजर और हजर को तुम्हारे लिए बनाया, कहकशा के निजाम को तुम्हारे लिए बनाया, समंदरों को तुम्हारे लिए बहाया, दरख्तों को तुम्हारे लिए उठाया, और फूलों में खुशबू तुम्हारे लिए दी, कलियों में मुस्कुराहट तुम्हारे लिए दिया। सब कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए दिया, मगर तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो अल्लाह के लिए मद्दे मुकाबिल जबकि तुम खूब जान रहे हो ना बनाओ। इसकी तफसीर ये है, ये तुम्हारा परवरदिगार ही है जिसने बनाया, अपने लिए नहीं। उसे क्या जरूरत है, बल्कि तुम्हारे लिए अपने कर्म से जमीन को फर्श, ये सारी जमीन तुम्हारे आंखों के सामने बिछी हुई है, और आसमान को ऊपर बेसुतून का ऊपर, और फिर कर्म पर कर्म है कि उतारा, बरसाया, बादलों को बनाकर आसमान की तरफ से पानी को, और इतना ही नहीं बल्कि फिर निकाला, पैदा फरमाया उस बारिश से कई तरह के मुख्तलिफ फल, ताकि खाना और ग़िज़ा मुहैया फरमा दे तुम्हारे लिए। तो दानाई से काम लो और हरगिज़ ना बनाओ अपने मन गढ़त से अल्लाह के लिए कोई भी मद्दे मुकाबिल बराबरी वाला, जबकि तुम खुद भी अच्छी तरह से खूब जान रहे हो कि खालिक की बराबरी का कोई मखलूक हो ही नहीं सकता, और जिसको तुम बराबर वाला बनाए हो सब अल्लाह ताला ही की मखलूक है। कौन उसके बराबर हो सकता है? अल्लाह के बराबर कौन हो सकता है भाई? अल्लाह ने मच्छर और मक्खी को पैदा फरमा दिया, पूरी दुनिया मिलकर भी आज तक मच्छर और मक्खी नहीं बना सकी। अल्लाह के बराबर कौन हो सकता है? सारी कायनात एक हो जाए, अल्लाह की तख्लीक का मुकाबला नहीं कर सकती। मच्छर और मक्खी नहीं बना सकती पूरी दुनिया मिलकर के। अल्लाह की तख्लीक में और बंदे की सनत में यही फर्क है कि अल्लाह की खिलकत का कोई जवाब नहीं होता, और बंदे की खिलकत और सनत का हमेशा जवाब होता। आपने बनाया, उसके बाद इन्होंने बना दिया उससे अच्छा, इन्होंने बनाया, उसके बाद इन्होंने उससे अच्छा बना दिया। तो इंसानों की तख्लीक का जवाब तो हो सकता है, मगर अल्लाह की तख्लीक का जवाब नहीं हो सकता। तो इंसान अल्लाह के बराबर कैसे हो सकता है? किसको आप कहलाएंगे तो उसके बराबर हो जाए? कोई नहीं हो सकता उसके बराबर। आगे उसी रोब और जलाल के साथ आयत नाज़िल हो रही है, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वद'ू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ लोगों, जो कुरान, जो किताब हमने अपने महबूब पे नाज़िल कर दिया है, अगर तुम्हें इस किताब में कोई शक है तो इसकी जैसी एक सूरत ले आओ। किताब नहीं, इसकी जैसे एक सूरत ले आओ। अपने तमाम मददगारों को बुला लो, जितने बड़े बड़े फसीह मलिक लोग हैं, जितने बड़े बड़े मुकरात हैं, जितने बड़े बड़े सुकरात हैं, सबको बुला लो, सबको जमा कर लो। अगर मेरे महबूब पे जो किताब नाज़िल की मैंने की है उसमें कोई शक है, ले आओ जैसी सूरत, ये जैसी किताब ले आओ। अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में, इसकी तफसीर आप पहले ये सुन लो। अगर वो तुम किसी किस्म के किसी शक में उस कुरान की तरफ से जो उतारा है हमने अपने
خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنے بندے ہونے میں بے مثل و اکتا ہے، میرے بندے ہونے میں بے مثل و اکتا ہے، وہ جیسا کوئی بندہ ہی نہیں، وہ جیسا کوئی بندہ ہی نہیں، وہ جیسا کوئی اکتا ہی نہیں، جس کی ابدیت تک دوسری کی رسائی نہیں، تو پھر سامنے آؤ اور ذرا لے تو آؤ، برا برا نہیں بلکہ بس ایک ہی صورت، فصاحت و بلاغت، حکمت و روحانیت، تقدیس نعمت، غیب کی خبریں دینے میں اس قرآن کی کسی صورت کی طرح، اور تمہاری جان اپنی طاقت سے یہ باہر ہو تو اس مشکل میں خود دعائی ہو اور معبود جان کر پکارو، فریاد کرو اور مدد مانگو اپنے ساتھا معبودوں مددگاروں کی، جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اس معبود برحق کی معبودیت سے منحرف ہو کر۔ اگر قرآن اور رسول و معبود پر جب سے انکار کر دینے میں تم ہو، اے دنیا بھر کے کافروں، اگر سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، مگر تاریخ گواہ ہے گھٹنے ٹیک دیے، مگر قرآن جیسی صورت تو نہیں، ایک آیت نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن کو 1400 سال پہلے بھی اعلان کیا تھا، اب بھی اعلان کر رہا ہے۔ اگر ہے کسی کے اندر طاقت، قرآن چیلنج کر رہا ہے، اگر ہے کسی کے اندر طاقت اور اگر کوئی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ نہ 1400 سال پہلے کوئی قرآن جیسی آیت لایا اور نہ اب تک لایا ہے اور نہ صبح قیامت تک لا سکے گا۔ انسان کا کلام ہو تو لائے گا، یہ تو اللہ کا کلام ہے بھائی، انسان کا تو جواب دے سکتا ہے، انسان اللہ کا کیسے جواب دے دے گا؟ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ ہر آیت کو اللہ نے شفا بنا دیا ہے۔ اتنے کیسی کیسی باتیں ہیں، اگر تفسیر سنتا چلے آدمی ایک ایک بات کو نوٹ کرے تو علم اور حکمت کا خزانہ نظر آئے گا۔ ہر آیت کو اللہ نے شفا بنا دیا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہی شفا۔ آج ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹروں سے شفا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب علاج کر دیجیے، ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے لینا چاہے لے لیجیے، مگر ہمارا علاج مکمل کر دیجیے۔ فیہ شفاء للناس، پروردگار فرما رہا ہے اے لوگوں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بھی شفا ہے، روحانی بھی شفا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کھول کے کچھ آیتیں پڑھ لیں۔ قسم خدا کی اگر قرآن سے ہمارا لگاؤ بڑھ گیا، اگر ہم قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کر دیں، پوری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اے لوگوں، ہم نے جو قرآن اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے وہ مکمل شفا ہے مومنوں کے لیے اور خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ ہر آیت شفا۔ پڑھو تو قرآن، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوشش یہ کریں کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہیں، یاد رکھو، ایک ایک حرف میں ایک لفظ نہیں، الف لام میم، الف میں 10 نیکی، لام میں 10 نیکی، میم میں 10 نیکی، ایک ایک حرف میں 10 نیکی ہے۔ الف لام میں پڑھے آپ گویا 30 نیکیاں آپ کو مل گئی۔ اللہ آپ کو نیکیوں کا موقع دے رہا ہے، ہم آئیں گے نیکیاں حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے، ایسا لے ہی نہیں آ سکتے ہو، تو ڈرو
تفصیل ہے، بس یاد رکھو اگر تم نہ کر سکے، اور یہ بھی یاد رکھو ہم صاف بتائے دیتے ہیں کہ قیامت تک تم ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ یہ بھی آگے اعلان کر دیا ہے تم کر نہیں سکو گے، یہاں تک کہ قیامت تک تم کر ہی نہیں پاؤ گے۔ تو تم خود ہی اپنی ہڈیوں بوٹیوں پر رہ کھاؤ اور ڈرو جہنم کی آگ کو جو بھڑک رہی ہے، وہ جہنم جس کا جلانے کے لیے ایندھن تم انسان ہو اور تمہاری سنگیت مورتیاں ہیں جن کو پوجنے کے لیے تم نے تراش لیا ہے۔ اس جہنم کی آگ کو یہ نہ سمجھنا کہ ابھی آئندہ پیدا کی جائے گی، مرو گے تب بنائی جائے گی، یہ مت سوچو، بلکہ وہ تو پہلے ہی سے تیار کر رکھی گئی ہے تم سب کافروں کے لیے۔ اس میں کوئی بدنصیب مسلمان اگر کسی بدعمالی سے گیا تو بالآخر نکال دیا جائے گا، اور کافروں کا تو وہ گھر ہی ہے۔ کتنی بڑی یہ ہے دھمکی ہے اللہ کی طرف سے۔ اے کافروں، قرآن کو اگر انکار کر رہے ہو، قرآن کو معمولی کتاب سمجھ رہے ہو، جو کتابیں پچھلی آئی چلی گئی، ہزاروں کتابیں لکھی گئی مل گئی، اس کتاب کی ان کتابوں کی طرح قرآن کو سمجھ رہے ہو یا انسان کی کتاب سمجھ رہے ہو، تو یہ جیسے ایک صورت لے آؤ اور تمام اپنے مددگاروں کو بلا لو، جو مدد کر سکیں گے سب کو بلا لو، لیکن یاد رکھو تم اس جیسی صورت لا ہی نہیں سکتے ہو، قیامت تک نہیں لا سکتے ہو۔ اور تمہارا انجام بھی یہ ہے کہ تمہارے لیے آگ تیار کر رکھی گئی ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم کے دہتے ہوئے شعلے ہی تمہارے آنے والے زندگی کے لیے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں ہے، قرآن کو ہم سمجھیں، دیکھیں کہ اللہ کی کیسی مقدس کتاب ہے۔ ہم تفسیر تو پڑھ رہے ہیں، تفسیر دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو بھی احساس کریں کہ کتنی عظیم کتاب ہے قرآن کی، اس میں کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا احکام ہیں، کتنی عظیم کتاب ہوگی کہ اللہ نے کفاروں سے چیلنج کیا ہے، لیکن ہم کتاب کو، قرآن کو آج تاپ پہ رکھ دیے ہیں، بس گھروں میں قرآن تاپ پہ رکھ کے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایسا چھوڑ لیے بس کام ختم۔ یہی ہماری عبادت ہے اور یہی ہمارے قرآن سے محبت اور لگاؤ ہے، بس آپ کی طرف گئے چھو لیے، ایسا چھو لیے، کام ختم۔ پوری زندگی چلی جاتی ہے مگر سورہ فاتحہ کا ہمیں معنی تک نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، آج بڑے بڑے اسکالر دانشمند جو غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، امریکہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے جو غیر مسلم ہیں، ارے وہ سب قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں، قرآن ہمارے لیے اترا ہے اور قرآن نہیں پڑھ رہا۔ پوری زندگی چلی جاتی ہے، موت کی آخری سانس لینے لگتے ہیں، مگر ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں آتا۔ کتنے بدنصیب ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، کتنے خراب لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا، قرآن پڑھتے تو آنسو نکلتے تھے، اتنے آنسو نکلتے کہ یہاں پہ دھارے ہو جاتے، داڑیاں تر ہو جاتی، آنسو کے گڈھے اتنے بہتے کہ دامن تر ہو جاتا۔ قرآن کی ایک آیت سن کر ان کے اندر کبھی داری ہو جاتی۔ ہم قرآن سے اتنے دور ہو گئے، قرآن پڑھنے کے لیے توفیق نہیں پڑے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، تفسیر سننا ہی کمال نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سمجھے قرآن، موت آئے گی، بلا شبہ آئے گی۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے رستم، بڑے بڑے طاقتور، جن کی طاقت سے دنیا کے خطے گھبرا جایا کرتے تھے، مگر موت آئی ہوئی نہیں کہ چلی گئی۔ کب تک دنیا کماؤ گی، کب تک دنیا سوچو گی، موت آنے والی ہے۔ یہی قرآن قیامت کے روز تمہارے لیے شفیع بنے گا۔ حدیث شریف میں دو چیزیں
قیامت میں شامل ہوئے، ایک قرآن دوسرا روزہ۔ رمضان آ رہا ہے، روزوں کی پابندی کریں، روزوں کو پورا کریں اور روزوں کو ان کے جو احکام ہیں ان کے ساتھ کریں۔ غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، برائی سے بچے، ورنہ بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جو روزہ رکھے، جھوٹ اور چغلی سے نہ بچے، تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان آ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں اور تراویح میں مکمل قرآن کو کم سے کم رمضان میں ایک بار سن لینا۔ وہ بھی توفیق نہیں ہوتی، ایک دن آئے دوسرے دن غائب ہو گئے، کام بہت پھنسا ہوا ہے، کیا کریں؟ ٹائم ہی نہیں ملا، 4 رکعت چھوٹ گئی، 5 رکعت چھوٹ گئی۔ میں احساس دلا رہا ہوں، ذرا سوچیں کتنے پیچھے ہیں۔ رمضان میں ایک بار یہ قرآن سننے کے لیے توفیق نہیں ہوئی۔ رمضان میں بھی دنیا چھائی ہوئی ہے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان دن میں 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ کئی بزرگ تھے جو دن میں پورا ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ پورے سال میں ایک مرتبہ ختم تو دور کی بات سننے کی توفیق نہیں ہوئی۔ افسوس کی بات ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں، یہ ہلکی باتیں نہیں ہیں، یہ چیز کا احساس کرنے کے بعد ہوگا۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں، روح جسم سے پرواز کر جائے، تب احساس ہوگا یہ باتیں معمولی نہیں ہیں۔ بولنے والا تو بول رہا ہے، آپ سوئے اور آنکھیں بند کر کے سو گئے، پھر اسی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ بات نہیں ہے، اپنی زندگی کو چینج کریں۔ حضور والا کا پردہ فرمانا ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، اس کو سمجھیں۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، موت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی تیاری کر لیں، اس لیے کہ جہنم بھی تیار ہے، ادھر جنت بھی تیار ہے۔ جو جنتی زندگی دنیا میں گزارے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو جنتی زندگی نہیں گزارے گا، جہنمی زندگی گزارے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا۔ یہ کافروں کے لیے خطاب ہے، لیکن ہمیں بھی خطاب دے رہا پروردگار کہ دنیا کی تم چاہے جتنی بھاگ دوڑ کر لو، دنیا میں چاہے جو کچھ تم کرنا چاہے کر لو، اتنا ہی ملے گا جتنا میں دوں گا۔ اگر تم میرے حکم کے خلاف کرو گے، یاد رکھو تمہارے لیے جہنم تیار ہے، مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ تو آج ہماری تفسیر کا یہ میسج نکلا کہ ہمیں رب کی عبادت کرنا ہے، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی، ہماری راحت کے لیے بنائی، ہمیں جینے کے لیے بنایا۔ تمام چیزیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، زمین و آسمان تو تمہارے لیے ہے، مگر تم اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، بغیر بندگی کی زندگی سراپا شرمندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس انسان کا دل زندہ ہو، ذکر سے معمور ہو، وہی شخص زندہ ہے، اور جس کا دل مردہ ہو یعنی ذکر سے خالی ہو، وہ انسان زندہ رہ کے بھی ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے ذکر پر، عبادت پہ۔ عبادت ہے تو انسان زندہ ہے، عبادت نہیں تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ اس لیے کہ مردے کی بھی عبادت نہیں ہوتی۔ روح نکل گئی تو کیا اس میں نماز فرض ہے؟ روح نکل گئی تو اس میں نیک اعمال فرض ہے؟ مردہ ہو گیا اس لیے اس میں عبادت فرض نہیں ہے۔ تو جو زندہ رہ کے عبادت نہیں کرتا وہ گویا مردے کی طرح ہے۔ جس طرح مردے پہ عبادت فرض نہیں، وہ مردہ ہونے کی وجہ سے، اسی طرح یہ عبادت نہ کر کے مردہ ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو عبادت ضرور کرتا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اے لوگوں،
دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ محبوب اشرے پاکے میں اگر انسان جنت نہ حاصل کرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا بدمخ کون ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بنائیں۔ آخری بات جو پوائنٹ کی میں بتا دیتا ہوں کہ تراویح یہ 20 رکعت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے، جو اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے، حدیث بولنا ہی حدیث کے نام پر حدیث کا قتل کر رہے ہیں۔ ضروری بات ہے، اس لیے میں بتا دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے۔ 8 رکعت نہیں بلکہ 20 رکعت ہے۔ چاروں اماموں کے نزدیک، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، چاروں اماموں کے نزدیک تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تو اماموں کو بات نہیں سمجھ میں آئی، ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس کے علاوہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی 20 رکعت ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 20 رکعت پر امت کا اجماع کیا تھا اور 20 رکعت کا اعلان کیا تھا۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ وہاں موجود تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم کیا کر رہے ہو، کسی نے نہیں کہا۔ ان کے نزدیک تو 20 رکعت اور یہ ابھی چلے میں 8 رکعت کا ثبوت دینے کے لیے صحابہ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، ائمہ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور یہ چلے میں 8 رکعت کی بات کرنے کے لیے شر القرون میں رہ کر، خراب زمانے میں رہ کر کے اچھے زمانے والے لوگوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے، اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہے؟ تو یہ لاسٹ بات تھی جو بتا دیا میں کہ تراویح کی نماز آپ لوگ 20 رکعت پڑھیں، 8 رکعت نہ پڑھیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ تو قرآن کا ایک میسج ہے، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو اور قرآن عظیم کی تلاوت کرو، یہی تمہاری زندگی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کرو گے تمہاری دنیاوی زندگی بھی سمجھ جائے گی اور تمہاری اخروی زندگی بھی سمجھ جائے گی۔ دعا میں ہاتھ اٹھائیں۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما